حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نہ وہ یہودی تھا نہ نصرانی۔ یہ مضمون اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض موقعوں پر جب لوگ حنفی شافعی ہونے کو بھی حضور کی نسبت سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کم سے کم اس تاثر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر آگے جو فرقے اور گروہ بنتے ہیں ان میں بھی یہ تاثر پیدا ہوتا ہے، تو یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ اللہ کا پیغمبر تو نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا، یہی کہنا پڑتا ہے۔ تو اسی سیاق میں فرمایا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی۔ کے بعد اب وہی سلسلہ آگے بڑھا، یعنی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جن چیزوں میں انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے احکام سخت کر دیے یا خود کوئی چیز اپنے اوہام کی وجہ سے حرام کر بیٹھے، پھر اللہ نے بھی اس کو حرام قرار دے دیا، تو یہ اپنے اوہام کو اپنے پیغمبروں کی طرف تو منسوب کرتے ہی رہے ہیں، تورات کی طرف بھی، لیکن اب یہ ابراہیم کی طرف بھی منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نہ کریں، اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں۔ یہ گویا نظم کے لحاظ سے جو یہاں مضمون پیدا ہوتا ہے اس کو واضح کر دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، یعنی ان کے ہاں جو دین کی علم کی روایت پیدا ہوئی ہے وہ تو ابراہیم کے بہت بعد پیدا ہوئی ہے۔ ابراہیم ایک الگ امت تھا، یہود کے، نصارہ کے، اور اسی طرح جو کچھ بھی اس سے پہلے قومیں رہی ہیں، اپنے توہمات، اپنے اوہام، اپنے فیصلے، اپنے فتاویٰ، ان کی سرکشی کے نتیجے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، یہ ان کی تاریخ ہے، اس کو بھی الگ سے سمجھا اور سمجھایا جائے گا، لیکن اس سے اوپر اٹھ کر اب یہ ابراہیم کی طرف تو اپنے اوہام کو منسوب نہ کریں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ادھر یعنی جزیرہ نما عرب میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی آباد تھی، یہ بنی اسماعیل تھے، ان کے ہاں دین کی روایت بعد کے انبیاء کی نسبت سے بیان بھی نہیں ہوتی تھی، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہی سے بیان کرتے تھے، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اس طرح کی سب چیزیں گویا سیدنا ابراہیم کی نسبت سے زیر بحث آتی تھی۔ یہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولادی کہتے تھے، ظاہر ہے کہ دونوں شاخیں انہی سے نکلی ہیں۔ ان کے سب پیغمبر بھی ابراہیم علیہ السلامی کی نسبت سے اپنی دعوت پیش کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ان اوہام کو پہلے تورات اور پھر اپنے پیغمبر اور اپنے مذہبی رہنما اور کچھ دوسرے حوالوں سے پیش کرنا شروع کیا تو اس پر تبصرہ ہوا، آگے بڑھ کر پھر ظاہر ہے کہ نہیں، ابراہیم کا دین بھی یہی رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نہ وہ یہودی تھا نہ نصرانی۔ یہ مضمون اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض موقعوں پر جب لوگ حنفی شافعی ہونے کو بھی حضور کی نسبت سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کم سے کم اس تاثر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر آگے جو فرقے اور گروہ بنتے ہیں ان میں بھی یہ تاثر پیدا ہوتا ہے، تو یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ اللہ کا پیغمبر تو نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا، یہی کہنا پڑتا ہے۔ تو اسی سیاق میں فرمایا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی۔ مطلب یہ ہے کہ نہ وہ یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ ان سے الگ اپنی ایک خاص حیثیت رکھتا تھا، اور محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت تھا جس سے خدا کے دین کی عالمی شہادت کے لیے ایک عظیم امت وجود میں آئی۔ یعنی ابراہیم کا نام لیتے ہو تو ابراہیم کے بارے میں سمجھ لو، ابراہیم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا منصب دیا ہے، وہ قیامت تک کے لیے عالمی سطح پر جو اللہ کے دین کی دعوت برپا ہوئی ہے اس کے امام ہیں، اور ان کی ذریت بھی گویا ان کے تحت ہی امامت کے اس منصب پر فائز ہے۔ دین کی عالمی شہادت کے لیے جو امت اللہ نے برپا کی ہے یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، وہ ابراہیم کو عطا کیا گیا ہے۔ تم اس شرف کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچانو، اپنے توہمات ابراہیم کی نسبت سے بیان نہ کرو، ابراہیم سے
ہدایت کی نسبت پاؤ اور یہ دیکھو کہ تم کیا غلط کر رہے ہو کیا صحیح کر رہے ہو۔ ابراہیم کو تو تمہارے لیے معیار ہونا چاہیے تھا، کجا یہ کہ تم اپنی حماقتوں کو ادھر منسوب کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار۔ یعنی پہلے یہ بتایا کہ وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھا، اپنے تعصبات اور فرقہ بندیوں سے الگ ہو کر ابراہیم کی ہستی کو، شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوسرے فرمایا تمہاری طرح سرکش نہیں تھا، وہ اللہ کا فرما بردار تھا۔ اس کے پاس جب اللہ کا حکم آ جاتا تھا تو اس سے گریز و فرار کے راستے نہیں تلاش کرتا تھا۔ اس کو جب بھی کبھی کوئی ہدایت دی گئی، یہاں تک کہ ابتلا کے احکام بھی آئے، تو وہ آخری درجے میں خدا کا فرما بردار بندہ ہو کر سامنے آیا۔ فرمایا کہ یہی نہیں، حنیفہ اس کے ہاں ادنا درجے میں کسی انحراف کی نشاندہی نہیں کر سکتے، وہ بالکل یکسو تھا۔ جو اللہ کا دین دیا گیا ہے، جس توحید پر وہ مبنی ہے، جس طرح سے اس میں ایک صراط مستقیم واضح کر دی گئی ہے، اسی پر چلنے والا تھا۔ اس کے ہاں ادنا درجے میں کوئی الحاد نہیں پاؤ گے تم۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی تم نے تو ہزار شرک ادھر بھی اور ادھر بھی اپنے ساتھ باندھ لیے ہیں، ادھر تو بالکل برہنہ ہو کر یعنی بنی اسماعیل کی طرف، اور دوسری جانب تعویل کے پردے میں وہ ان سب چیزوں سے بالکل پاک تھا۔ شاکرن لِأَنْعُمِهِ، وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، وہ کبھی اس کا ناشکرہ نہیں ہوا۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی تھی۔ یہ ابراہیم تھا۔ میں نے لکھا ہے چنانچہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کفران نعمت کا مرتکب ہو اور خدا کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کو اصنام و انصاب کی طرف منسوب کر کے ان کی تحلیل و تحریم کے فیصلے کرے جس طرح کہ تم کر رہے ہیں۔ اس نے یہ معاملہ کبھی نہیں کیا۔ وہ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، ہمارا مجتبیٰ تھا، ہم نے اس کا انتخاب کیا تھا، اس کو برگزیدہ کیا تھا، سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی تھی اور وہ سیدھی راہ پر قائم رہا۔ تو ابراہیم سے لینا ہے تو یہ لو، نہ کہ پلٹ کر اپنے اوہام اس کی نسبت سے بیان کرنا شروع کر دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔